أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرنا معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے نکاح کے معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 خصوصیات عطا فرمائی ہیں. اس میں سے 4 خصوصیتوں کا ذکر اس آیت مبارکہ میں موجود ہے. باقی 3 خصوصیات کا ذکر اللہ نے بعد کی آنے والی آیتوں میں کیا ہے. اس آیت میں اللہ نے نکاح سے متعلق نبی کی جن 4 خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے، گزشتہ سبق میں پہلی خصوصیت سے متعلق بہت تفصیل سے ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں بات عرض کرنے کی کوشش کی تھی. پہلی خصوصیت جو اللہ نے نکاح کے معاملے میں نبی کو عطا فرمائی وہ یہ تھی کہ اے نبی، جتنی بیویوں کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام بیویوں کو آپ کے لیے حلال کر دیا. یہ نبی کی خصوصیت ہے. امت کے لیے یہ بات نہیں ہے. امت کے لیے قانون یہ ہے وہ صرف ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 4 نکاح کر سکتے ہیں. 4 سے زیادہ نکاح کرنا امت کے لیے حرام ہے. ہاں، اگر ان 4 میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا پھر اس کی جگہ میں کسی اور سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن بیک وقت ایک مسلمان کی نکاح میں صرف 4 ہی عورتیں ہو سکتی ہیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس معاملے میں بالکل الگ ہے. اللہ نے آپ کو کھلی چھوٹ اور اختیار دیا تھا کہ نبی جتنی چاہیں آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور آپ نے جتنے نکاح کیے ہیں ان سب نکاحوں کی اللہ کی جانب سے آپ کو اجازت ہے. یہ پہلی خصوصیت تھی. اس خصوصیت پر جو تفصیل میں نے عرض کی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 11 نکاح فرمائے تھے، اور ان 11 نکاحوں کی اجازت آپ کو اللہ کی طرف سے ہے. نبی علیہ السلام کی بیویوں کے اس معاملے کو لے کر دشمنان دین ہمیشہ سے پروپیگنڈا کرتے ہیں. بعض دیگر غیر مسلمین میں اسلام سے دوری اور نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تفصیل میں نے عرض کی. بڑی اہم تفصیل تھی
جن حضرات نے سنی ہے اور جن حضرات نے نہیں سنی، درس قرآن جو اپلوڈ ہوتا ہے آپ ضرور اس تفصیل سے آگہی حاصل کریں۔ باقی 3 خصوصیات جو اللہ تعالیٰ نے اور اس آیت میں بتائی ہیں، آج کے سبق میں اس کی تفصیل عرض کریں گے۔ دوسری خصوصیت اللہ نے نبی کے نکاح سے متعلق یہ بتائی، وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور تمہاری باندیاں جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں دلوائی ہیں، یہ بھی اللہ نے آپ پر حلال فرما دی۔ جنگ جب ہوتی تھی مسلمانوں کی غیر مسلمین کے ساتھ، اس جنگ کے اندر جب کامیابی حاصل ہوتی تو جتنے لوگ ملتے تھے اس جنگ میں، اگر وہ مرد ہوتے تو ان کو غلام بنا لیا جاتا، اور جتنی عورتیں ہوتی ان تمام عورتوں کو باندیاں بنایا جاتا۔ پھر ان غلاموں کی اور ان باندیوں کی مجاہدین میں تقسیم ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف موقعوں پر 3 باندیاں ملی تھیں، ان میں ایک حضرت صفیہ ہیں رضی اللہ عنہا، اور 2 ہیں۔ حضرت صفیہ یہ یہودیہ تھیں، وہ باندی بن کر آئی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا تھا۔ دوسری ہیں ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا، یہ بھی باندی تھی، بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں بھیجا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ان سے ایک صاحبزادے بھی ہوئے جن کا نام ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ ازواج اور باندی یہ سب مل نبی علیہ السلام کی ازواج کی تعداد 11 تھی، اور ایک باندی یہ تھی۔ ایک باندی تھی، اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کر لیا تھا آزاد کر کے، ایک باندی تھی ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ نے قرآن کی اس آیت میں نبی علیہ السلام کو اجازت دی، اے نبی، اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں جتنی بھی باندیاں دلوائی ہیں، اور آپ نے ان باندیوں کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے آپ کے لیے حلال ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، بھائی باندی سے فائدہ اٹھانا یہ تو ہر مسلمان کو جائز ہے، باندی سے سمجھنے کی بات ہے، باندی سے فائدہ اٹھانا یہ تو ہر مسلم مجاہد کی خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب کو اس کی اجازت دی تھی۔ تو پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیسے؟ ایک چیز ہے جس کی سب کو اجازت ہے، خصوصیت کسے کہتے ہیں؟ خصوصیت اسے کہتے ہیں کہ جس کی اجازت فقط آپ کو ہو، باقی کسی کو نہ ہو، اس کو کہتے ہیں اسپیشل۔ یہاں تو باندیوں سے استفادہ کا جو معاملہ تھا، اس کی اجازت تو اللہ کی طرف سے عام تھی سب کے لیے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی کی خصوصیت کیوں بتایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، باندیوں کو جو اللہ نے نبی کے لیے حلال فرمایا، اور یہ باندی کا نبی کے لیے حلال ہونا،
اس میں اللہ کی طرف سے خصوصیت یہ ہے کہ نبی کے دنیا سے گزرنے کے بعد جس طرح کوئی امتی نبی کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح کوئی امتی نبی کی باندی سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ مطلب ہے نبی کی خصوصیت کا مطلب یہ ہے اس معاملے میں کہ جس طرح نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، اور امت کے لیے حرام ہے نبی کی بیویوں سے نکاح کرنا، اور یہی معاملہ باندیوں کا بھی ہے کہ نبی کے دنیا سے گزرنے کے بعد کوئی امتی نبی کی باندیوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ تیسری خصوصیت وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَا مَعَكَ۔ اے نبی، آپ کے لیے اللہ نے حلال کی ہیں چچا کی بیٹیاں، وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ اور پھوپھی کی بیٹیاں، چچا کی بیٹیاں اور پھوپھی کی بیٹیاں، وَبَنَاتِ خَالِكَ اور ماموں کی بیٹیاں، وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اور خالاؤں کی بیٹیاں۔ اے نبی، آپ کے لیے اللہ نے حلال کیا ہے آپ چچا کی بیٹیوں سے، پھوپھی کی بیٹیوں سے، خالاؤں کی بیٹیوں سے، ماموں کی بیٹیوں سے نکاح کر سکتے ہیں، اس کی اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ بھئی یہ اجازت تو ہر ایمان والے کے لیے ہے، ہر ایمان والا اپنی چچیری بہن سے نکاح کر سکتا ہے، اپنی ممیری بہن سے بھی نکاح کر سکتا ہے، پھپھیری بہن سے بھی نکاح کر سکتا ہے، خلیری بہن سے بھی نکاح کر سکتا ہے۔ جب یہ اجازت سب کے لیے اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس معاملے میں نبی کی خصوصیت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس خصوصیت کا ذکر فرمایا، التی ہاجرنا معک۔ اے نبی، بے شک امتیوں میں جو چاہے اپنی چچیری بہن سے، پھپھیری بہن سے، خلیری اور ممیری بہن سے نکاح کر سکتا ہے، مگر آپ نہیں کر سکتے۔ آپ صرف اپنی ان چچیری، ممیری، خلیری بہنوں سے نکاح کر سکتے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد مکۃ المکرمہ میں 13 سال تھے، اور مکے کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، بڑی تکلیفیں اور اذیتیں دی، اور قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکاوٹیں اور مشکلیں کھڑا کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے ناپاک منصوبے بناتے رہے۔ یہ مکے والوں کا معمول تھا، اور اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے 13 سال گزار لیے تھے، تو اب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے نبی، اب مکہ شہر اس لائق نہیں رہا آپ کے لیے کہ آپ یہاں مزید رہیں۔ اب اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ مکۃ المکرمہ چھوڑ کر مدینۃ المنورہ چلے جائیں اور اس کو اپنا شہر بنائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی شہر تو مکہ تھا، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے مکمل 53 سال یہاں گزارے تھے۔ خدا کا حکم آیا تو اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم پر اپنا وہ پیدائشی شہر چھوڑا، خدا کا گھر چھوڑا، مدینۃ المنورہ پہنچے۔ یہ جو سفر ہے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا، اسی کو ہجرت کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں۔
اور اللہ کا یہ حکم فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا، بلکہ تمام ایمان والے جتنے لوگ ایمان میں اس وقت تک داخل ہو چکے تھے ان مردوں کے لیے بھی تھا، ان عورتوں کے لیے بھی تھا۔ اب اللہ کے نبی نے خدا کا وہ حکم سب کو سنایا، کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب مکہ چھوڑ کر مدینہ جائیں، اب تم سب لوگ تیاری کرو، اپنے اپنے طور پر یہاں سے نکل کر مدینہ پہنچنے کی کوشش کرو۔ تو اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، عام امتی تو اپنی کسی بھی چچیری ممیری خلیری بہن سے نکاح کر سکتا ہے، مگر آپ ہر چچیری خلیری ممیری بہن سے نکاح نہیں کر سکتے، صرف اسی ممیری چچیری خلیری بہن سے نکاح کر سکتے ہیں جو ہجرت کی ہو، جو مکے کے اندر موجود نہ رہی ہو، اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آنے کے بعد اس نے ہجرت کیا ہو، بس اسی سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور جس نے ہجرت نہیں کیا چچیری ممیری بہن نے، آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ نبی کے لیے خاص قانون ہے، امت کے لیے نہیں ہے، امت کس سے بھی کر سکتی ہے۔ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا۔ چوتھی خصوصیت اللہ نے بیان فرمائی، اور کوئی ایماندار عورت اگر وہ اپنے کو پیغمبر کو بخش دے، یعنی بغیر مہر کے نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، تو وہ پیغمبر کے لیے حلال ہے۔ یہ چوتھی خصوصیت ہے، یعنی اگر کوئی ایمان والی عورت خود آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کرے، یہ کہتے ہوئے یا رسول اللہ مجھے آپ کی زوجیت میں ہونے کا شرف عطا فرمائیے، میں کوئی مہر آپ سے نہیں چاہتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے نکاح کرنے کو پسند کریں، تو اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ یہ نبی کی چوتھی خصوصیت ہے۔ اب آپ بولیں گے یہ بات تو امت کے لیے بھی ہے، کوئی عورت آ کر ہم سے نکاح کرنا چاہے اور ہم بھی راضی ہوں تو نکاح ہو سکتا ہے، تو پھر خصوصیت کہاں؟ تو خصوصیت یہ ہے کہ امت کسی سے بھی نکاح بغیر مہر کے کر نہیں سکتی، امت کسی سے بھی نکاح بغیر مہر کے کر نہیں سکتی۔ بغیر مہر کے اگر کوئی مرد نکاح کرتا ہے تو وہ نکاح ہی نہیں ہوتا۔ علماء نے یہاں تک وضاحت فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے اور نکاح کے وقت اس کے دل میں ارادہ ہو کہ میں مہر ادا نہیں کروں گا، پھر وہ زنا میں شمار ہوتا ہے۔ مہر کی اتنی غیر معمولی اہمیت ہے، اسی لیے تمام نوجوانوں سے اور جتنے بزرگ حضرات یہاں موجود ہیں ان سب سے میں عرض کرتا ہوں، ہاں نکاح کے موقع پر آپ کو اختیار حاصل ہے کہ مہر نقد بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اور اگر سہولت نہ ہو تو ادھار بھی رکھا جا سکتا ہے، مگر یہ ادھار ایسا نہیں ہے کہ جیسا آپ لوگوں کے پاس سے پیسے لے کر ایسے ہی ٹلاتے رہتے ہو، نہیں، یہ ادھار وہ ہے کہ جس کی ادائیگی فرض ہے۔ یہ مہر ایسا ادھار ہے جس کی ادائیگی ہر شوہر پر فرض ہے۔ اگر اس نے زندگی میں ادا کیا تو ٹھیک ہے، ادا نہیں کیا تو پھر خدا حشر کے میدان میں گلا پکڑ کر اس سے دلوائیں گے۔
اور وہاں تو پیسے ہوں گے نہیں، تو پھر اللہ اتنے پیسوں کے برابر جتنے گناہ ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب اس کے نامہ اعمال میں منتقل کرے، یا اتنی نیکیاں لے کر اللہ تعالیٰ ادھر دیں گے۔ اگر نیکیاں ہوں گی تو شوہر سے نیکیاں لے کر دیں گے، اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے جو گناہ بنتے ہیں ان پیسوں کے برابر، اس حق کے برابر وہ گناہ اللہ تعالیٰ شوہر میں منتقل فرماتے۔ اسی لیے مہر کے معاملے کو بالکل ایزی نہ لے۔ جن لوگوں نے ادا کیا بڑی اچھی بات ہے الحمدللہ، جن لوگوں نے شادی ہو گئی، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے اور پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کب بلاوا آ جائے، اگر ابھی تک ادا نہیں کیا تو پھر سنجیدگی کے ساتھ اس مہر کی رقم کو معلوم کر کے ادا کرنے کی فکر، کوشش اور اس کا اہتمام کریں۔ نکاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت میں 4 خصوصیات کو بیان فرمایا۔ پہلی خصوصیت اللہ نے یہ بیان فرمائی، اے نبی اس وقت آپ کی نکاح میں جتنی عورتیں ہیں اور جن کا آپ نے مہر ادا کر دیا، اللہ نے وہ تمام کی تمام عورتیں آپ کے لیے حلال فرما دی۔ یہ پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت نبی کی یہ ہے جو باندیاں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میں آپ کو عطا کر رکھی ہیں، وہ تمام کی تمام باندیاں بھی آپ کے لیے اللہ کی طرف سے حلال ہے۔ اس خصوصیت کا مطلب میں نے بتایا، اس میں خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امت کے لیے نبی کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح نبی کی باندی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اے نبی آپ کی چچیری، پھپھیری، ممیری اور خلیری جتنی بہنیں ہیں، آپ کے لیے صرف اس میں سے ان بہنوں سے نکاح کرنے کی اللہ کی طرف سے اجازت ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ اگر ہجرت نہیں کی کسی نے تو پھر آپ کو اپنے ان رشتہ داروں میں سے کسی سے بھی نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ اور چوتھی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، اگر کوئی مؤمنہ عورت اپنے آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کرے اور یہ عرض کرے یا رسول اللہ میں آپ کی زوجیت کا شرف پانا چاہتی ہوں، آپ مجھے قبول فرما لیجئے، میں مہر سے دستبردار ہوتی ہوں، اور نبی کا بھی ارادہ ہو تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے اس نکاح کو کرنے کی۔ یہ نبی کی چوتھی خصوصیت ہے، اور امت کو اجازت نہیں ہے بغیر مہر کے نکاح کرنے کی۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ اجازت خاص آپ کے لیے ہے، سب مسلمانوں کے لیے نہیں۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ اجازت اللہ کی طرف سے خاص آپ کے لیے ہے، سب مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اچھا، یہ اجازت اللہ نے کیوں دی ہے خاص آپ کو اسپیشل؟ اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج، بلا شبہ ہم کو معلوم ہے جو کچھ ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں حکم دیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ جو ہم نے اجازت دی ہے اپنے نبی کو اور اپنے محبوب کو، اس کی وجہ معلوم ہے۔ کیا یہ اجازت کیوں ہے؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَج، یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ
کہ نبی آپ پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، زیادہ سے زیادہ نکاحوں کی اجازت اللہ نے اس لیے دی، باندیوں کو زیادہ سے زیادہ رکھنے کی اجازت، تاکہ یہ سب کے سب نبی کی صحبت میں رہ کر دینی مسائل کو معلوم کر کے عورتوں کے اندر دین اسلام کی تبلیغ کر سکیں۔ میں نے گزشتہ سبق میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا تھا، جنہوں نے نہیں سنا ضرور سنیے، بڑا اہم مضمون تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بہت سے نکاحوں کی جو اجازت دی، اور دشمن جو اعتراض کرتے ہیں یہ صرف دشمنی اور بغض و حسد پر مشتمل ہے، حقیقت سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی نے اپنا پہلا نکاح 25 برس کی عمر میں فرمایا، اور 25 برس کی عمر میں اس عورت سے نکاح فرمایا جن کی عمر مبارک 40 برس کی تھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 یا 27 سال تک ان سے رفاقت نبھائی، اور جب تک وہ بقید حیات تھیں اللہ کے نبی نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا 50 یا 52 سال کی عمر جب نبی علیہ السلام کی تھی، تو پھر اللہ کے نبی نے دوسرا نکاح حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے فرمایا، وہ بھی ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ ہماری ماں بھی ایک معمر ماں تھی۔ یعنی دشمن جو نبی علیہ السلام پر ان نکاحوں کی وجہ سے غلط نسبت کرتا ہے، وہ جھوٹ پر، پروپیگنڈے پر مبنی ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو پھر نبی علیہ السلام ابتدا میں اللہ کے نبی بالکل نوجوان عورت سے نکاح کر سکتے تھے، آپ سے بڑھ کر مکے میں کوئی حسین نہیں تھا، آپ سے زیادہ شرافت اور نسب والا مکے میں کوئی موجود نہیں تھا، اور ہر ایک آپ کو اپنی دامادی میں لینے کے لیے تیار تھا۔ اللہ کے نبی چاہتے تو بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے 25 برس کی عمر میں 40 برس کی عمر کی عورت سے نکاح کر کے یہ بتایا کہ لوگوں، تمہارا دماغ جتنا تمہارے خیالات جیسے نبی کی زندگی نہیں ہے، نبی کی ذات بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، بڑی پاکیزہ ہوتی ہے، اور نبی کا جو کردار ہوتا ہے بڑا اہم۔ تم چھوٹے ذہن اور اپنے غلط قسم کے خیالات کی وجہ سے تم الٹا ہی سمجھو گے، اور صحیح تو تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور پھر نبی نے 52 سال تک اپنی زندگی کے رفاقت نبھائی، اور پھر 52 سال کی عمر میں حضرت سودا سے نکاح فرمایا رضی اللہ عنہا، اور 4 سال تک اللہ کے نبی پھر ان کے اکیلے کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ آپ کی عمر مبارک 56 برس میں پہنچی، اور پھر اس کے بعد مختصر سا وقت دنیا میں آپ کا باقی تھا۔ مردوں میں تو دین بہت پھیل رہا تھا، اور مرد لوگ اللہ کے نبی سے مسائل معلوم کرتے تھے۔ عورتیں حیا والی ہوتی ہیں، وہ اپنی پاکیزگی کے مسائل مردوں سے تو معلوم نہیں کرتے آ کر، تو اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ عورتوں کے اندر دین کی تعلیم عام کی جائے، ان کو مسئلے مسائل بتائے جائیں۔ تو اللہ نے اجازت دی آپ کو نکاح کرنے کی۔ آپ نے اس کے بعد 6-7 سال کے عرصے میں 9 نکاح فرمائے۔ یہ نکاح اس لیے تھے تاکہ وہ عورتیں آپ کی صحبت میں رہ کر آپ سے دین کا علم حاصل کریں، اور پھر اس علم کو باقی تمام عورتوں تک پہنچائے۔ اور اللہ جزائے خیر دے امت کی ان ماؤں کو کہ ان ماؤں نے مردوں سے بڑھ کر عورتوں کے اندر دین اسلام کی اور اس کے مسائل کی اور اس کے معاملات کی تبلیغ فرمائی۔ اور قیامت تک جتنی عورتیں ہیں ان سب پر انہی خواتین کا احسان ہے۔ تو اللہ کے نبی کے نکاح کا مقصد یہ تھا، وہ نہیں تھا جو ہم اپنی گندگی اور خباثت اور رذالت کی وجہ سے اور اپنے گندے ذہن سے جو سوچتے سمجھتے ہیں، یہ نہیں۔ اللہ
بلند ہیں، اور اللہ کا نبی بھی ان سب گھٹیا باتوں سے، خیالات سے بہت بلند ہے۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں خالصۃ لک من دون المؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجازت خاص اللہ نے آپ کے لیے دی ہے، سب مسلمانوں کے لیے نہیں۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ ہم کو معلوم ہے جو کچھ ہم نے ان کی بیویوں اور باندیوں کے بارے میں کہا ہے، ٹھہرا دیا ہے۔ اور یہ حکم لکی لا یکون علیک حرج اس لیے دیا گیا ہے کہ اے نبی آپ پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے باقی اور باتیں بیان فرمائی ہیں، انشاءاللہ اس تفصیل کو اگلے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے کرم سے اپنا کلام صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی جو فضیلت اور خصوصیتیں بیان فرمائی ہیں، اللہ ہمیں اپنے نبی کی ان خصوصیتوں کو سمجھتے ہوئے اپنے نبی کا ادب و احترام کرنے، ان کی اطاعت و اتباع کرنے، ان کی غلامی اور پیروی میں اپنی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔